ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں بچیاں سفر کرتی ہیں، کبھی مسلم ممالک کا، کبھی غیر مسلم ممالک کا، اور کبھی اپنے شہر سے دوسرے شہر جاتی ہیں تعلیم کے لیے، تو اس بات کی کہاں تک اجازت ہے کہ وہ سفر کر سکتی ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دین اسلام علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، خصوصاً وہ علم جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہو۔ دیگر علوم حاصل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ علوم شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے لڑکی کا علم کے لیے اپنا شہر چھوڑ کے کسی اور جگہ جانا، تو اس میں تفصیل ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ لڑکی جو اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جا رہی ہے لیکن اپنے ملک میں ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پہ پہلے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ کوئی بھی عورت جس کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے وہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میری وائف، میری بیگم حج کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام جہاد کے لیے رجسٹر ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جہاد چھوڑ دو، جہاد رہنے دو اور اپنی بیگم کے ساتھ جاؤ اور اس سے حج کراؤ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت کے لیے سفر میں محرم کا ہونا کس قدر ضروری ہے، کہ اس زمانے میں جب کہ ایک ایک مجاہد کی جنگ میں ضرورت ہوا کرتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے کہا کہ جہاد رہنے دو، جنگ رہنے دو، اپنی بیگم کو حج کراؤ، یعنی کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہاری بیگم نے میرے صحابہ کرام کے ساتھ سفر کرنا ہے اور یہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے خطرہ نہیں ہے اور دیگر عورتیں بھی ساتھ ہوں گی تو قافلہ محفوظ ہے، تو آپ کی بیگم ان کے ساتھ مل کے حج کر لے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اپنے صحابی سے کہا ہے کہ جہاد رہنے دو، جنگ میں تمہاری شرکت جو ہے اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے، لیکن محرم کا مسئلہ آپ نے کہا کہ اپنی بیگم کو جاؤ اور حج کراؤ۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سفر میں عورت کے ساتھ محرم کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ لڑکی جو تعلیم کے لیے جا رہی ہے، یہ وہاں پہ رہائش اختیار کرے گی، کسی ہاسٹل میں رہے گی، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہاسٹل کیسا ہے۔ اگر وہاں پہ لڑکوں کے ساتھ رہنا ہے تو ایسے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے جس تعلیم کی وجہ سے لڑکی کو لڑکوں کے ساتھ ایک ہاسٹل میں رہنا پڑے، اور اگر وہ ہاسٹل لڑکیوں کے ساتھ خاص ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی اور غیر شرعی کام نہ ہوتا ہو۔ اگر وہاں پہ ماحول ایسا ہے جس ماحول میں شریعت کی خلاف ورزیاں واضح طور پہ اور کھلم کھلا ہو رہی ہیں تو وہاں پہ بھی لڑکی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لڑکی جس ادارے میں تعلیم لے رہی ہے، جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں، جس اکیڈمی میں، اس کا ماحول کیسا ہے۔ اگر وہ جگہ جہاں وہ تعلیم لینے کے لیے جاتی ہے وہاں پہ اختلاط ہے، لڑکے کے ساتھ بیٹھنا ہے، ساتھ والی کرسی پہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، بائیں کرسی کے اوپر لڑکا بیٹھا ہوا ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، شرم و حیا کا کوئی تصور نہیں ہے وہاں پہ، تو پھر لڑکی کو تعلیم کے نام پہ ایسے ادارے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان امور کا خیال رکھا جائے اور محرم چھوڑ کر آئے، ہاسٹل شرعی طور پہ محفوظ ہو، فتنے کا ڈر اور خوف نہ ہو، جہاں پہ تعلیم لے رہی ہے وہ جگہ بھی محفوظ ہو، تو پھر اس کے تعلیم لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ان تین میں سے کسی ایک امر میں شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے
تو پھر تعلیم کے نام پہ شریعت کی خلاف ورزیاں کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر یہ لڑکی کسی اور ملک میں جاتی ہے تو وہاں پہ بھی انہی امور کو مد نظر رکھا جائے گا کہ کیا یہ تنہا جا رہی ہے یا محرم چھوڑنے کے لیے جائے گا۔ اگر محرم چھوڑنے کے لیے جائے گا اور وہ جگہ جہاں پہ رہائش اختیار کرے گی وہ شرعی طور پہ محفوظ ہے، وہاں پہ بے حیائی یا لڑکوں کے ساتھ رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، اور پھر جہاں تعلیم لینے کے لیے جائے گی وہ ادارہ بھی شرعی طور پہ محفوظ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ تعلیم لینے کے لیے جائے۔ لیکن اگر محرم کے بغیر جانا ہے یا ہاسٹل کا ماحول ٹھیک نہیں ہے یا کالج کا یونیورسٹی کا ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر اپنے ملک میں رہنا، اپنے گھر میں رہنا بہتر ہے اس سے کہ یہ لڑکی سفر کرے اور شریعت کی خلاف ورزی کرے۔ تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ تعلیم لینے کے لیے کسی کافر ملک میں جا رہی ہے، تو یہاں پہ پہلی 3 چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ علماء کرام کافر ممالک میں جانے سے منع کرتے ہیں، اور منع کرنے کی وجوہات ہیں، اسباب ہیں، اس کے پیچھے کی ایک احادیث ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بڑی شاندار گفتگو ہے اس موضوع کے اوپر کہ کافر ملک کا سفر آپ تب کریں جب 3 چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ نمبر 1، آپ کے پاس دین کا اس قدر علم ہو کہ قرآن کے خلاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف جو شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں آپ ان کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، آپ کے پاس اس قدر دین کا علم ہو۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ جانتے ہوں اپنے بارے میں کہ میرے میں اتنا دین پایا جاتا ہے، تقوی پرہیزگاری پائی جاتی ہے کہ شہوات سے میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، بے حیائی، فحاشی، جنسی امور کی خواہشات سے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ جس کو پتا ہے کہ میں اپنے ملک میں بے حیائی کے ماحول میں بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، وہ کافر ملک میں کیسے اپنے آپ کو بچائے گا یا کیسے بچائے گی۔ تیسرے نمبر پہ کافر ملک میں جانا، اس کی کوئی حاجت ہو، اس کی ضرورت ہو، کوئی اس کی وجہ ہو۔ مثال کے طور پہ جو علم لینے کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ مسلمان ممالک میں موجود نہیں ہے، یا وہ علم لینا نہایت ضروری ہے، مسلمانوں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور مسلمان ممالک میں وہ علم نہیں ملتا، تو اس قسم کی صورتحال میں کافر ممالک میں جایا جا سکتا ہے، ورنہ کافر ممالک میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔